अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, PDM में जो इंतशार इख्तलाफात और PDM जो तकरीबन टूटने के करीब है, वो इख्तलाफ या इंतशार फ़कत पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने से इनकार पर है। यानी एक नुक्ते को लेकर बुनियाद जो एक नुक्ता है, फिर बाद में बाकी चीज़ें आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च से इस्तीफ़ाओं को मशरूत करने से इनकार कर दिया और पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि इस्तीफ़ाओं को मशरूत नहीं किया जा सकता, लॉन्ग मार्च की जा सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF ने उस हवाले से अपना स्टैंड क्लियर रखा। क्लियर यानी उस इजलास में तो मौक़िफ़ क्लियर कट रखा और 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था, मुतवक्का लॉन्ग मार्च, वो भी मुलतवी हो गया और 26 तारीख ऐसे आई और ऐसे ही गुजर गई। लेकिन उन इस्तीफ़ाओं को लेकर हम अगर सीरियस देखें तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ दोगली पॉलिसी का शिकार क्यों है। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो कराची में NA 249 जहां से फैसल वावडा ने इस्तीफ़ा दे दिया था दोहरी शरीयत के होने के लिए, यानी अपनी नाअहली से बचने के लिए, और वहाँ मुफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, और 29 अप्रैल को इस हलके में इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट डस्का के इंतखाबात NA 75 वो 10 अप्रैल को होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, इन दोनों हलकों में यानी नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से NA 75 डस्का में कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। पहले भी उन्होंने हिस्सा लिया और ये फिर जो इंतखाबात थे वो एक शिकार हो गए, अल्तवा का कलदम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कलदम करार दे दिए। और जो NA 249 है उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल हैं, साबिक फिनांस मिनिस्टर हैं, और ये हल्का शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के हल्का असर रखता है। ये उसमें ज़्यादा उनके वोट है क्योंकि शहबाज शरीफ को फैसल वावडा ने 300 कुछ वोटों से हराया था, और सबको पता है कि फैसल वावडा ने ये इलेक्शन किस तरह फैसल वावडा को जितवा कर किस तरह तोहफे में दे दिया गया। बहरहाल हमारा मौजू ये नहीं है। मौजू ये है कि अगर इस्तीफ़ाओं पे मुस्लिम लीग नवाज़ इतनी सीरियस है तो फिर ये दो हलकों में कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा क्यों लेने जा रही है। अगर पीपल्स पार्टी से इसी वजह से इख्तलाफात हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देते, तो फिर उस इस्तीफ़ा के इशू पे मुस्लिम लीग नवाज़ को भी स्टैंड बाय करना चाहिए और उन इंतखाबात के हवाले से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इस ज़मनी इंतखाबात के हवाले से, यानी उन इस्तीफ़ाओं से पहले ये इंतखाबात इनका बाइकाट करना चाहिए। लेकिन यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद इस्तीफ़ाओं के मामले में तज़ब्ज़ुब का शिकार है और JUIF ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ पे ये बात अयां नहीं करती या उनको ये बात समझाने से कासिर है कि अगर आपने इस्तीफ़ा देने हैं तो फिर ये इंतखाबात में हिस्सा लेने का क्या फ़ायदा है। अगर आपने इस असम्बली की सीट्स ही छोड़नी है तो फिर क्या फ़ायदा कि आप उन इंतखाबात में हिस्सा लें और दोबारा उन पे ख़र्चा करें, दोबारा वोटर्स को आजमाइश में डालें, दोबारा उम्मीदवारों को मेहनत करवाएं जिस सीट से आपने कुछ ही दिनों में इस्तीफ़ा दे देने हैं। अगर PDM तो ये थोड़ी बहुत सूरत हाल है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो NA 249 कराची के इंतखाबात के हवाले से मुफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया था, वहाँ जो ट्रिब्यूनल के जज थे उन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए। जो PTI के वकील ने एतराज़ात उठाए थे वो ये कि मुफ्ता इस्माइल ने जो सरमायाकारी या जो तफसीलात हैं फ़ंड्स के तफसीलात वो छुपाए हैं कागजात नामजदगी में। तो उस पर जज ने ये कहा कि क्या मुफ्ता इस्माइल को कोई FBR का नोटिस मिला है, क्या मुफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला अदालत से आया हुआ है या उन पर कोई केस दर्ज किया गया। ये तमाम तफसीलात उनका जवाबात जो थे उनके नाम में दिए गए। इसके बाद मुफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उन्हें NA 249 में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। अब इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पीपल्स पार्टी को भी कहा गया था कि वो अपना उम्मीदवार उसको विथड्रा कराएं। पीपल्स पार्टी ने अभी तक वो बात नहीं मानी। वो एक इंटरनल इख्तलाफ मौजूद है पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग में, क्योंकि PDM के प्लेटफार्म से ये तय हुआ था
کہ جس حلقے میں جس ووٹ کا اثر ہے، جس امیدوار کا اثر ہے، جس ووٹر کی اکثریت ہے، وہ حلقہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی یہاں سے جیت تو نہیں سکتی، کیونکہ جو گزشتہ الیکشن ہوئے تھے 2018 میں، جس میں فیصل وابڈہ پہلے نمبر پہ آئے تھے، اس میں دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نواز والے امیدوار یعنی شہباز شریف آئے تھے، تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار آئے تھے، چوتھے نمبر پہ جو آئے تھے وہ ایم کیو ایم کے امیدوار آئے تھے، اور پانچویں نمبر پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار آئے تھے، جس نے کوئی 10,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ یعنی پیپلز پارٹی کو اس حلقے سے جیتنے کی امید کم ہے، لیکن وہ اپنے امیدوار کو دستبردار نہیں کروا رہے۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل خود مسلم لیگ نواز کے ہیں، شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ یا نواز لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ مفتاح اسماعیل کل اگر ادھر سے جیت جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے استعفیٰ لے لیں گے، تو پھر اس آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہیں اپنے امیدوار کو، اپنے ووٹرز کو، اور اتنا سارا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پارلیمنٹری سیاست کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سیٹ کو اس طرح نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ شہباز شریف کچھ ووٹوں سے ہارے تھے اور شہباز شریف کو دھاندلی کروا کے ہروایا گیا تھا، وہ ایک منظم دھاندلی کا ایک پارٹ تھا جس کی وجہ سے شہباز شریف کو وہاں سے شکست ہوئی تھی۔ اگر یہ سب عنصر جو ہیں وہ جزیات یہ ذہن میں رکھتے ہیں مسلم لیگ نون والے، اور پھر یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ اس سیٹ کو ویکیٹ کروایا جائے گا جب سارے استعفیٰ ہوں گے۔ اور اب جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا NA 75 ڈسکا والا، اس میں بھی مسلم لیگ نواز والے بڑی وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ درست نکلا، وہ نتیجہ یعنی اپنا فیصلہ الیکشن کمیشن نے منوایا، اور یہ ثابت ہوا کہ NA 75 ڈسکا میں دھاندلی ہوئی تھی، اور وہ دھاندلی میں انتظامیہ ملوث تھی، پولیس اور انتظامیہ یعنی صوبائی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا تھا، اور الیکشن شفاف ہونے کے جو راستے میں تھے وہ رکاوٹیں ڈالی تھی انتظامیہ یعنی صوبائی حکومت نے، پنجاب حکومت جو کہ عثمان بزدار یعنی وسیم اکرم پلس کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ کل استعفیٰ دے دینے ہیں تو پھر یہاں پہ انتخابات لڑنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر اتنا بڑا کیس لے کے جانے کی، پھر اتنے وکیل ہائر کرنے کی، پھر ان کو فیس دینے کی، پھر دوبارہ پولنگ کے جو اخراجات ہوتے ہیں ایک امیدوار کے وہ سارے کرنے کی، یہ ساری متھا ماری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی دو حلقوں میں انتخابات میں حصہ لینے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے حوالے سے پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی اسمبلیوں سے استعفیٰ کے معاملے پہ کلیئر نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات جو سامنے آئی ہے کہ نواز شریف خود پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کود پڑے ہیں، یعنی انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ اب پنجاب میں تبدیلی ہوگی، عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائی جائے گی، تو پھر اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نواز سیریس نہیں ہے۔ سیریس کس میں نہیں ہے؟ استعفیٰ دینے کے حوالے سے سیریس نہیں ہے، پنجاب میں بھی سیریس نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی سیریس نہیں۔ پنجاب میں ان کا جو ڈیسیشن ہے عدم اعتماد تحریک کا، تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ پنجاب میں استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو استعفیٰ اگر دے دیں گے تو عدم اعتماد تحریک نہیں آئے گی، اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر پیپلز پارٹی سے اختلاف کیا ہے؟ یہاں قومی اسمبلی میں دو حلقوں میں ضمنی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مقصد ہے کہ استعفاؤں کے حوالے سے ان کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے۔ اگر 4 تاریخ یعنی 2 دن باقی رہ گئے، 4 تاریخ میں ان کا ہی انتظار کرنا تھا، یہ ایک بہانہ ہی ہے، لیکن اصل میں بالکل کلیئرٹی نہیں ہے، نواز شریف یا مسلم لیگ نواز کی پوزیشن کلیئر نہیں، اور یہ اشارہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں یہ اشارے کہ مسلم لیگ نواز خود بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیتی تو پھر ہم بھی نہیں دیں گی، اور اب یقین ہے یہ ان کے یہ 2-3 فیصلے جو سامنے آئے ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی استعفیٰ نہیں دینے جا رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کو اصل میں جو اختلاف ہے وہ استعفاؤں سے زیادہ اختلاف سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے باپ کے ووٹ لیے ہیں، جو اختلاف خود پیپلز پارٹی میں اختلاف رائے سامنے آ گئے ہیں، اور
مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بعد میاں رضا ربانی نے بھی ایسی بات کر دی ہے کہ باپ سے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ نہیں لینے چاہیے، تو یہ اختلاف ہی یہ سبب بنتا ہے، اور یہ اس میں زیادتی بھی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز سے، کیونکہ ایک معاملہ طے ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری ہوں گے اور اپوزیشن لیڈر نواز شریف نواز لیگ سے ہوگا، تو اس وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ اس پہ اختلاف بالکل درست ہے۔ استعفاؤں کے معاملے پہ میں دوبارہ یہ بات دہراتا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ نواز کلیئر نہیں، اگر کلیئر ہے تو ضمنی انتخابات میں ان کی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اگر دلچسپی ہے تو اس کا مطلب کہ آگے چل کر وہ استعفاؤں والے معاملے پہ سرنڈر کر دیں گے، وتھڈرا کر دیں گے، اس اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں گے، اور پھر مولانا فضل الرحمان ہی ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر استعفیٰ مسلم لیگ نواز بھی نہیں دے رہی تو پھر پیپلز پارٹی کو اس طرح اکیلا کر کے پی ڈی ایم سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مقصد یہ کہ مسلم لیگ نواز ابھی تک استعفاؤں کے معاملے پہ کلیئر نہیں، کلیئر جو ہے وہ فقط پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، اور مسلم لیگ نواز نے اس فیصلے کی یعنی پیپلز پارٹی کے فیصلے کی آڑ لی ہے اور بہانہ بنایا ہے۔ اگر یہ بہانہ نہیں تو مسلم لیگ نواز کو کلیئر تاریخ بھی دینی چاہیے اور ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، یا اپنے امیدواروں کو ان کو سرنڈر کروا دینا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ استعفیٰ دینے ہی ہیں تو پھر ان کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔